الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. فإن فضل رسول اللہ لیس له حد علیہ فیعرب عنہ ناطق بفمی. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشی الیہ علی ساق بلا قدم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخیر یا ذا الجود والکرم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معززین حاضرین و سامعین اکرام، جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم نے سورۃ الملک کی 7 آیات کریمہ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 22 تک ان کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ العزیز بفضل خدا ان کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے. بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی جل شانہ نے جو پچھلی آیات تھی ہمارے درس کی، ان کا مضمون جو تھا، ان میں رب تعالی جل شانہ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا. آپ نے الطاف کریمہ فرمایا کہ جو لوگ رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے. جب تم بات کرو
آہستہ کرو یا تم بلند آواز سے کرو، اور رب تعالیٰ تمہارے دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اور کیوں نہ جانے، جب اس نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے تو ان کی خبر بھی رکھتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین کو ہم نے تمہارے تابع کر دیا ہے، اس پر تم اپنی ساری ضروریات پوری کرتے ہو، زمین آپ کے تابع ہے۔ مکان بناؤ، اس میں رستے بناؤ، اس میں نہریں کھودو، اس میں کنویں کھودو، اس کے اندر رہو، بیسمنٹ بناؤ، بنکر بناؤ، اس کے سو اس کے اوپر لیٹے رہو، اس کا تم اپنے جانور باندھو، مکان بناؤ، تم بیٹھو سو، تمہیں یہ تمہاری تابع ہے۔ پھر اس زمین سے ہم نے طرح طرح کے رزق فروٹ پیدا کیے، تم اس سے فائدہ اٹھاؤ، کھاؤ، اپنی بزنس کرو، اپنی بیماریوں کا علاج کرو، ہر طرح کی نعمتوں میں عطا فرمائیں۔ لیکن اتنا خیال رکھنا کہ ان ساری نعمتوں کے بعد وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ایک دن تم نے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اتنے الطاف کریمہ سنانے کے بعد اور انسان کو جو ہے بڑے لطف سے اور بڑے پیارے انداز سے اس کو سمجھانے کے بعد اب فرماتا ہے أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ۔ جو ذات آسمانوں میں ہے اس سے تم اتنے بے خوف اور نڈر ہو گئے ہو کہ تمہیں اس چیز کا ڈر نہیں کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جب کہ زمین جو ہے یہ کانپ رہی ہوگی۔ یا تم اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے اس سے تم اتنے بے خوف اور نڈر ہو گئے ہو کہ تمہیں ڈر نہیں اس بات کا کہ وہ تمہیں آسمانوں سے تیز ہوا بھیجے اور پتھروں کی بارش کرے، عذاب آسمانوں سے اتارے، تمہیں اس چیز کا بھی ڈر نہیں آتا۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ۔ جی اب جاؤ، آپ جانو گے کہ کیسا تھا میرا عذاب، میرا نذیر کیسا تھا، ڈرنے والا۔ یہ دو آیات کریمہ جو ہے نا، غور سے سنیے۔ آپ سورۃ ملک پڑھتے ہیں، جو بھی آدمی درس میرا سنے گا اس کی اس تفسیر کو وہ بخوبی معلوم کر لے کہ یہ دو آیات جو ہے نا یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ آیات متشابہات ان کو کہتے ہیں کہ جن کا صحیح ترجمہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اس کی سمجھ ہی نہیں آتی، اور اس کی جو ہے نا اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کا کلام ہے وہی اس کو جانتا ہے، کوئی اس کا ترجمہ اور تفسیر نہیں کر سکتا۔ اس کی میں تھوڑی سی آپ کو اشارہ کرتا ہوں کہ یہ آیا کہ کیا تم نڈر ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ لگتا ہے کہ اللہ کی ذات آسمانوں میں ہے، کہ کیا تم بے خوف اور نڈر ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، اور تم نڈر ہو گئے کہ تمہیں وہ زمین میں دھنسائے گا، نہیں دھنسائے گا، یا تم جو ہے تمہارے اوپر جو ہے جب پتھروں کی اور ہوا کی بارش ہوگی عذاب آئے گا تو تم پھر بھی اس کی ذات سے نہیں ڈرتے ہو۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ جو ذات آسمانوں میں ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ حالانکہ اللہ آسمانوں میں، یہ کہنا کہ اللہ آسمانوں میں ہے یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں۔ نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ آسمانوں پر ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، فلاں مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، بلکہ
اس کا تو اعلان یہ ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی تم چہرہ کرو اسی طرف اللہ ہے۔ اینما تولو فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی تم چہرہ کرو اللہ اس طرف ہے۔ یہ بات مسمہ میں، یہ سورہ بقرہ میں پہلے سپارے کی آیت ہے، یہ نظریہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ فرماتا ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی تم چہرہ کرو اللہ اسی طرف ہے۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ جس طرف چہرہ کو اللہ اسی طرف ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں۔ اس لیے تم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ زمین میں ہے، اللہ فلاں جگہ پہ ہے، فلاں جگہ پہ ہے، فلاں جگہ پہ ہے، اللہ کے لیے جگہ متعین نہیں کر سکتے۔ پھر یہ جو فرمایا کہ اللہ آسمان، جو ذات امنتم من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، تو اس کی وضاحت جو علماء نے کی ہے میں آپ کو آسان لفظوں میں کرتا ہوں۔ یہاں دو مذہب ہیں، ایک مذہب ہے متقدمین کا۔ متقدمین کہتے ہیں ان علماء کو جو پہلے علماء ہیں، صحابہ کرام ہو گئے، تابعین ہو گئے، تبع تابعین ہو گئے، ائمہ مجتہدین ہو گئے، یعنی جو تقریباً پہلی 3 صدیوں کے علماء ہیں، ہاں جی، یا 4 صدیوں کے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ متقدمین، پہلے علماء، اسلاف۔ ان کا نظریہ اور ہے، اور جو ان کے بعد متاخرین علماء ہیں، یعنی 3 صدی 4 کے بعد سے لے کر قیامت تک آنے والے، یہ متاخرین ہیں، ان کا نظریہ اور ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ جتنے بھی آیات ہیں جن پر یہ متشابہات ہیں، جن میں آتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے، ہم اس کی بھی تعویل کرتے ہیں۔ یا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ آسمانوں پر ہے، مستوی ہے۔ یا یہ فرمایا من فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ یا جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر آتا ہے یا قدموں کا ذکر آتا ہے حدیث میں، تو جو آیات یا احادیث متشابہات میں ہیں، متقدمین علماء اسلاف کا نظریہ یہ ہے کہ ان آیات کا جو ترجمہ ظاہری ہے وہی حقیقت ہے، وہ اس کو چینج نہیں کرتے۔ جیسے ید اللہ کا لفظ آتا ہے اللہ کے ہاتھ کا، تو وہ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کا ہی ہاتھ ہے۔ جہاں اللہ کے چہرے کا ذکر آتا ہے وہاں اللہ کا چہرہ ہی اس کا مترجمہ کرتے ہیں۔ جہاں آتا ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ اللہ عرش پر ہے، تو ان کا یہ ترجمہ ہے کہ یہ بالکل آیات یا احادیث جس طرح ان کا ظاہری ترجمہ ہے، ہم اسی پر قائم ہیں۔ لیکن وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، تو اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ کیسے آسمانوں میں ہے، جیسے اس کی ذات کے لائق ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اسی طرح وہ آسمانوں میں ہے۔ ہم اس کی کچھ وضاحت نہیں کر سکتے۔ اللہ عرش پر ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہم اس کی مزید وضاحت نہیں کرتے، اسی طرح یعنی اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اسی طرح اللہ کا چہرہ ہے، اسی طرح اللہ کا ہاتھ ہے، اسی طرح اللہ کی پنڈلی اور قدم ہے جیسے اس نے فرمایا ہے۔ تو ہم اس کی کوئی وضاحت نہیں کر سکتے، اسی پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہے علماء متقدمین کا نظریہ اس بارے میں۔ علماء متاخرین کہتے ہیں کہ یہاں جو فرمایا نا کہ اللہ آسمانوں میں ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کے جو ہے نا فرمان کے متاخرین کہتے ہیں کہ 2 قول یہاں مراد ہیں۔ پہلا کہ فرمایا نا کہ من فی السماء، اللہ جو آسمانوں میں ہے،
تو اللہ آسمانوں میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام نازل ہوتے ہیں مخلوق کے لیے، وہ اللہ کا حکم پہلے آتا ہے آسمانوں میں، اور وہاں جو فرشتے ہیں جو قضاء و قدر کا حکم نافذ کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، یہ مخلوق میں نافذ کرو، اس کو جاری کرو، تو وہ فرشتے جو ہیں نا وہ آسمانوں میں ہیں، اللہ آسمانوں میں نہیں ہے، وہ فرشتے آسمانوں میں ہیں۔ اور جب اللہ کا حکم قضاء اور قدر اور تقدیر کا اور جو اس کے احکام نازل ہوتے ہیں وہ آسمانوں میں نازل ہوتے ہیں ان فرشتوں کے پاس جو قضاء و قدر کے اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ مراد ہیں کہ اللہ کا حکم آسمانوں میں آیا اور وہ فرشتے جو اللہ کا حکم نافذ کرنے والے ہیں وہ آسمانوں میں رہتے ہیں۔ یہ مراد ہے من فی السماء سے، اللہ آسمانوں میں نہیں ہے۔ کیوں کہ اگر اللہ آسمانوں میں مانا جائے تو یہ جیسے وہ مظروف ظرف میں آ گیا یا مکین مکان میں آ گیا، یعنی یہ جیسے مسجد ہے نا، یہ ایک مکان ہے، آپ میں ہم اس مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد بڑی ہے، ہمارا جسم چھوٹا ہے۔ اگر کسی چیز، اگر یہ سپوز یہ کارپیٹ ہے، اس کا جسم بڑا ہے لیکن پھر بھی دیوار کے اندر ہے، مسجد نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ تو اگر اللہ آسمانوں میں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمانوں نے اللہ کو گھیرا ہوا ہے، اور اللہ جو ہے وہ مظروف ہے اور آسمان ظرف ہے اس کے لیے۔ ہاں جی، یا جیسے مکان کے اندر مکین ہوتا ہے تو رہنے والا جو ہے مکان نے اس کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، یا برتن میں آپ پانی ڈالو، اس میں پانی ڈالو تو برتن نے پانی کو گھیرا ہوا ہے، جو چیز اندر ہے۔ تو اگر اللہ آسمانوں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمانوں نے اللہ کو گھیرا ہوا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے متاخرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے آسمانوں میں ہیں جو قضاء و قدر اللہ کا حکم نافذ کرنے والے ہیں، اللہ کا حکم آسمانوں میں آتا ہے اور وہ فرشتے آگے حکم لے کر جاتے ہیں، تو وہ فرشتے آسمانوں میں ہیں، اللہ آسمانوں میں نہیں ہے۔ ان کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ اس سے مراد، اس آیت کریمہ سے مراد یہ ہے۔ کیوں کہ اگر جو ہے اگر جس وقت یہ آسمان مخلوق ہے تو جب یہ آسمان نہیں تھے تو اس وقت اللہ کہاں تھا، اور جب آسمان نہیں ہوں گے، السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کہاں ہوگا؟ تو اس لیے آسمانوں نے ماننا کہ اللہ آسمانوں میں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پہلا مراد یہ کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری تعویل یہ ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ کی جو قضاء و قدر ہے، پہلی بات یہ کہ فرشتے اس پہ رہتے ہیں، قضاء و قدر لانے والے۔ دوسری تعویل ان کی یہ کہ قضاء و قدر کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو نافذ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مخلوق کے لیے، اس قضاء و قدر جو ہے اس کی جگہ آسمان ہے، اس قضاء اللہ کے احکام کی جگہ، قضاء و قدر کی جگہ آسمان ہے۔ یہ دوسری ان کی تعویل ہے۔ تو جیسے بھی ہو، متقدمین کا مذہب ہو یا متاخرین کا مذہب ہو، اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جل شانہ آسمانوں پر اس کا کنٹرول ہے، قضاء و قدر اس میں ہے، تو فرمایا ان یخسف بکم الارض، جب اللہ حکم دے زمین کو اور تم اس میں دھنس جاؤ تو تم اس بات سے ڈرتے نہیں ہو، بے خوف ہو چکے ہو۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جب زمین کانپتی ہے، زمین کانپتی سے یعنی تسی جاؤ ان علاقوں میں جہاں زلزلے آتے ہیں، وہاں زمین کانپ رہی ہے نا، تو اس سے تم ڈرتے نہیں ہو۔ کیا حال ہو جاتا ہے لوگوں کا کہ زلزلہ جہاں آتا ہے وہاں مخلوق جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ان کے مکان ختم ہو جاتے ہیں، ان کی رزق ختم ہو جاتے ہیں، ان کی جو ہے تجارتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی کنبے ختم ہو جاتے ہیں، مکان تہس نہس ہو جاتے ہیں۔
تو زمین جب کانپتی ہے تو زمین کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ تو تم اس چیز سے نہیں ڈرتے کہ اللہ تعالیٰ اگر زمین کو حکم دے اور زمین کانپے اور اس میں زلزلہ آئے اور تم تہس نہس ہو جاؤ، کہ تم اس سے بھی بے خوف ہو چکے ہو؟ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ ام امن تم من فی السماء، دوسری آیت کا بھی وہی مفہوم ہے کہ وہ ذات جو آسمانوں میں ہے اس کے عذاب سے تم ڈرتے نہیں ہو کہ وہ آسمان سے تیز ہوا بھیجے جس سے تمہارے گھر اجڑ جائیں، تمہاری آبادیاں ختم ہو جائیں، تمہارے حالات خراب ہو جائیں، یا آسمان سے بارش بھیجے اور تم اس سے تباہ و برباد ہو جاؤ، یا آسمان سے تمہیں پر پتھر بھیجے جائیں جیسے قوم لوط پر بھیجے گئے، تمہارا کیا حال ہو گیا؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو پھر تم اس وقت جانو گے کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ ہاں جی، تو اب ان میں دیکھو کہ یہ اللہ اپنے عذاب کا ذکر کر رہا ہے۔ اب آپ سورت انعام پڑھیں۔ سورت انعام میں رب تعالیٰ جل شانہ نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی ہے سورت انعام کی آیت نمبر 65 میں، اور آیت نمبر 65 میں، اور آیت نمبر سورہ فاطر کی آیت نمبر 45 میں، اور سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 68 میں۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس چیز سے امن میں ہو کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خشکی کی کوئی حصہ، خشکی کا کوئی حصہ، کوئی شہر، کوئی میدان جہاں تم رہتے ہو، جہاں تمہاری آبادی ہے، بر یعنی خشکی کا کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی حصہ، اللہ اس کو زمین بوس کر دے، بالکل اس کو زمین کے اندر دھنسا دے، یا اللہ تعالیٰ تمہارے پر آسمانوں سے بارش یا پتھر برسائے۔ ہاں جی، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، تم کوئی اپنا حمایتی اور آپ کو بچانے والا نہیں پاؤ گے، جس میں کسی کو شک ہے، بالکل نہیں پاؤ گے۔ دوسرے مقام پر فرمایا قل هو القادر، اے میرے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ الا ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تمہارے اوپر آسمانوں سے اوپر سے عذاب بھیجے، اور اس پر او من تحت ارجلکم، اور تمہارا قادر ہے کہ تمہارے نیچے سے، زمین سے، قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، اس پر بھی قادر ہے۔ او یلبسکم شیئا، او یا تمہیں گروپ بندی بنا کر تمہارے اوپر ایسا لباس پہنا دے جو تمہارے لیے عذاب بن جائے۔ یہ تین قسم کے عذاب رب تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اب اس کی وضاحت دیکھیے آپ کہ فرمایا کہ وہ قادر ہے کہ اوپر سے عذاب بھیجے۔ آپ نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجئے، زمین سے، تنور سے پانی نکلا، آسمانوں سے پانی آیا، تو کتنا وہ پانی ہو گیا جس سے پوری قوم جو ہے عذاب میں تباہ ہو گئی۔ یا آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے دنوں میں یہ فلوریڈا میں یا نارتھ کیرولینا میں جو آیا ہے، آپ اس کو کیا رحمت کہیں گے یا عذاب کہیں گے؟ کہ سمندر جو ہے، پہلے ایک ہیریکین آیا، وہ ڈائریکٹ جیسے اس نے گولی کا نشانہ ہوتا ہے ایسے وہ نشانہ باندھ کر سیدھا نارتھ کیرولینا میں آیا، اور دوسرا جو تھا ہیریکین ملٹن، وہ آیا اور سیدھا اس نے فلوریڈا کو اس نے نشانہ بنایا۔ اب کتنا نقصان ہوا یہ آپ نے مجھ سے زیادہ اب جانتے ہیں، پڑھا ہوگا کہ فلسطین کے بلڈ کرنے پر جو تخمینہ لگایا گیا وہ $35 بلین کا تخمینہ لگایا گیا اس کو بلڈ کرنے کے لیے، اور نارتھ کیرولینا کی زمین سے ان کے جو اسلحہ خانے اور وہاں ان کی فیکٹریاں ہیں یا ان کا فوجی اڈے ہیں، وہاں سے جو سامان فلسطین کے لیے جاتا رہا اس کا نقصان کتنا ہوا؟ نارتھ کیرولینا کے اس ہیریکین کے بلڈ آنے کے بعد بلڈ کرنے کا خرچہ جو انہوں نے ایشو کیا وہ 35 بلین ہے۔
$35 بلین نارتھ کیرولینا کے دوبارہ ری بلڈ کرنے کا خرچہ ہے، اور اتنا ہی خرچہ کس کا ہے؟ فلسطین کے ری بلڈ کرنے کا۔ اس کے بعد اس اسٹیٹ سے اسلحہ جاتا تھا، یہ چھپی ڈھکی بات نہیں، یہ ہر ایک کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد فلوریڈا سے یہ سارا اسلحہ جانا تھا 9 تاریخ کو فلسطین کے لیے، اور ہیریکین کس دن آیا؟ ملٹن، وہ بھی 9 تاریخ کو آیا، اور اس کا جو خرچہ ہے 200 بلین اس کا خرچہ آیا، اس کے جو نقصان ہوا ہے ان کا، جتنے بندے مرے، جو حالت ہے وہ آپ وہ ٹی وی پر، آپ اس پر انٹرنیٹ پر، اپنے جو ہے نا فون پر آپ دیکھ سکتے ہو کیا حال۔ یہ پانی کہاں سے آیا؟ یہ پانی زمین کا پانی، سمندر کا پانی ہے، اور پھر آسمانوں سے بارش آئی ہے، اور ہوا کہاں سے آتی ہے؟ یہ ہوا سے وہ ہے جو 195 مائل پر آور کے حساب سے جس نے تہس نہس کیا، یہ ہے اللہ کا عذاب جو پہلی قوموں پر آیا، جس کو سورۃ الحاقہ میں بیان کیا گیا کہ 7 دن اور 8 راتیں عذاب آتا رہا، اور پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا اس نے۔ ہاں جی، پھر آسمانوں پر بارش، آسمانوں سے بارش، زمین کا طوفان، زمین کا باہر پانی نکلا نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ ہاں جی، اسی طرح قوموں پر عذاب آئے، حضرت لوط علیہ السلام بھی قوم پر آسمانوں سے پتھر برسے۔ تو یہ ہے، فرماتا کہ میں قادر ہوں کہ میں اوپر سے عذاب بھیجوں، او من تحت ارجلکم، یا زمین سے بھیجوں کہ زلزلہ آئے، زمین کا پانی نکلے اور آپ کو نیچے سے عذاب آئے۔ تیسرا فرمایا او یلبسکم شیئا، یا میں تمہارا یلبس لباس کہتے ہیں نا، تمہارے لباس میں جو ہے اس کی شکل میں آپ کے ذریعے عذاب بھیج دوں کہ یذیق بعضکم، یعنی گروپ بندی بن جائے تمہارے اپنے لوگوں میں، یعنی تم ایک دوسرے کے بھائی ہو نا، تو یعنی لباس تو میاں بیوی کو کہا گیا، میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈال دوں، میں تمہارے رشتہ داروں کے درمیان اختلاف ڈال دوں، تمہاری اولاد کے درمیان اختلاف ڈال دوں، تمہارے نیبر میں اختلاف ڈال دوں، تمہارے شہر میں اختلاف ڈال دوں۔ اب دیکھو قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں، قوم میں دیکھیں کہ لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کا اعتبار نہیں کرتا، ڈرتا ہے پڑوسی سے، حالانکہ پڑوسی محافظ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، رشتہ دار تو بعد میں پہنچتے ہیں، پڑوسی پہلے پہنچتا ہے، لیکن حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ آدمی اپنے پڑوسی سے ڈرتا ہے، اپنے رشتہ دار سے ڈرتا ہے، اپنے خاندان کے لوگوں سے ڈرتا ہے، اور کسی سے بھی اس کو امن نہیں ہے۔ یہ فرمایا، یہ او یلبسکم شیئا کا لفظ جو ہے یہ سورت اس میں آیت نمبر سورت انعام کی آیت نمبر 65 اور ان آیتوں میں جو ہے نا یہ اس عذاب کا ذکر ہے۔ کیا یہ نہیں ہے کہ آدمی آدمی کے مخالف ہے؟ آپ دیکھو کتنے ملکوں میں دیکھ لو جہاں یہ فتنہ پھیلتا ہے، ان فتنوں میں دیکھو کہ لوگ لوگوں کو مارتے ہیں، لوگ لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگ لوگوں کی عزتیں خراب کرتے ہیں، ان کے مال لوٹتے ہیں، ان کو جان سے مارتے ہیں، ان کو سزائیں دیتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی امن اٹھ جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے مجھے میں دیتا ہوں۔ تو فرمایا تم اس سے بے خبر ہو کہ ہم تمہیں آسمانوں سے پتھروں کی بارش کریں، تم اس سے جو ہے نڈر ہو چکے ہو، یا ہم آسمانوں سے بارش نازل کریں یا ہوا نازل کریں، یہ سارے عذاب ہیں۔ ہاں جی، یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی حکم دے وہ اس دوسرے کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ ہاں جی، اینیمل جو ہے اس کو حکم دے تو وہ لوگوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے، رب تعالیٰ ہوا کو حکم دے وہ عذاب بن جاتا ہے۔ دیکھو وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر یہ تم گن نہیں سکتے کتنے ہیں۔ نمرود کو کیسے تباہ کیا؟ مچھروں کا لشکر آیا۔ ہاں جی، تو وہ مچھر کی کیا حیثیت ہے، کیا پوزیشن ہے، لیکن مچھر دیکھو اتنا ظالم ہے مچھر کہ اس سے ایک چھوٹے سے مچھر سے جب وہ کسی کو ڈانگ مارتا ہے اس سے آدمی مر جاتا ہے۔ تمہارے سامنے جو ہے نا جو عذاب آتا ہے شہروں میں، ڈینگی آتا ہے، دوسرے آتے ہیں، تو لوگ کتنا ڈرتے ہیں، اس سے آدمی مرتے ہیں۔ اور جس چیز کو ہم نے نہیں دیکھا سنا ہے کہ نمرود جو ہے وہ اسی مچھر سے مرا۔ ہاں جی،
پھر جو ہے مینڈک کا عذاب ہے، مینڈک یہ عذاب ہے، ٹڈی کا عذاب ہے، پھر پانی کا عذاب ہے، خون کا عذاب ہے جو قوم فرعون پر آیا۔ تو یہ اللہ کے سارے عذاب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو وہی جانتا ہے، تم نہیں جان سکتے۔ وہ جس چیز کا جس لشکر کو حکم دیتا ہے کہ تم یہ جو ہے نا یہ تمہارا ٹارگٹ ہے اور تم نے یہ کرنا ہے، وہ لشکر نکل آتا ہے اور انسان بے بس ہو جاتا ہے اس کے سامنے۔ تو یہی فرمایا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو کہ اب زمین کو دھنسا دے، آسمانوں سے تمہارے لیے پتھر برسائے، ہوا کا پانی کا عذاب ڈال دے، تم اس سے نہیں ڈرتے ہو؟ ہاں جی، کیوں جو ہے اب یہ بات بھی کر رہا تھا کہ اللہ آسمانوں میں نہیں ہے، لیکن پھر جو ہے آپ یہ اشارہ کیوں کرتے ہیں کہ اللہ آسمانوں میں ہے؟ یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم جو ہے اس کو آپ پڑھاتے نہیں ہیں، اور وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اللہ جو ہے نا وہ تم سے حساب لے لے گا۔ جب آپ دعا مانگتے ہو تو جب آپ عاجزی انکساری میں دعا مانگتے ہو تو آپ کا چہرہ کہاں اٹھتا؟ اوپر اٹھتا ہے نا، اور کہتے ہو کہ اے اللہ، ہاں جی، اوپر اشارہ کرتے ہو نا۔ تو اگر اللہ کے لیے جگہ مقرر نہیں ہے تو آپ اوپر ہاتھ کیوں کرتے ہو، اوپر نظر کیوں کرتے ہو؟ ہاں جی، تو اس کا جواب یہ علماء نے دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ نے اپنی ذات کے لیے جملے استعمال فرمائے نا، یا جو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے لیے جملے استعمال فرمائے، جیسے آپ پڑھتے ہو سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، ہاں جی، یعنی اس کی بزرگی بہت بلند ہے۔ ہاں جی، یہ تو نہیں کہتے کہ اس کی بزرگی نیچی ہے، یہ تو نہیں کبھی آپ نے کہا کہ اس کی شان نیچی ہے، کہ اونچائی کرتے ہو نا تو اعلیٰ کا لفظ بولتے ہو، عظیم کا لفظ بولتے ہو، ہاں جی، اور تم جو ہے نا اس کو بلندی کا کہ اللہ کی ذات بہت بڑی بلند ہے، ورفعنا لک، اس کا ذکر بہت بلند کیا ہم نے رسول کا، اور اللہ کا ذکر بہت بلند ہے، تو بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہو نا۔ تو پستی کی طرف اشارہ کرنا کہ اللہ پستی میں ہے، یہ بے ادبی ہے، اس کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، آپ اوپر نہیں کہہ سکتے، لیکن جو آپ کہتے ہو نا کہ اللہ کی شان بہت بلند ہے، پست نہیں کہتے ہو، اللہ بہت بلند ہے، تو اونچائی کی طرف اشارہ کرتے ہو، یہ اس کا ادب ہے۔ اس لیے ہر آدمی اشارہ اوپر کرتا ہے، دعا کے لیے اوپر دیکھتا ہے۔ مظلوم جب ظالم کو کہتا ہے کہ میرا رب جو ہے نا جو اوپر والا ہے وہ تیری حساب کتاب لے گا، تو یہ صرف اس کی ذات کو بلندی کی طرف اشارہ کرنا ہے، ویسے یہ نہیں ہے کہ اللہ جو ہے نا یہ بلند آسمانوں پر ہے یا عرش پر ہے۔ سمجھ آئی نا ایک بات؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی نے اس کے پاس ریوڑ تھا بکریوں کا، بھیڑ بکریوں کا، اور اس نے ایک لڑکی رکھی ہوئی تھی اس کے چرانے کے لیے۔ لڑکی چرا رہی تھی، اتفاق ایسا ہوا کہ بھیڑیا آیا یا کوئی جانور آیا، وہ ایک بکری کو لے گیا۔ اب جب شام کو بکری گھر آئیں تو مالک نے دیکھا کہ ساری بکریاں ہیں، ایک اس میں نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کہ بکریاں کہاں چرائی تھی اور ایک بکری غائب ہے؟ اس نے کہا میں نے تو چرا رہی تھی، مجھے تو کوئی علم نہیں، میں تو اپنے خیال کے مطابق ساری بکریاں لے کر گھر آئی ہوں۔ اب اس کا بکری کا نقصان ہوا تھا، اور نقصان جب ہوتا ہے کسی بھی مالک کا، تھوڑا ہو یا بڑا ہو، کسی بھی صاحب کا جب نقصان ہوتا ہے تو اس کو غصہ تو آتا ہے نا، ہاں جی، غصہ آتا ہے۔ اس وقت اس کو کچھ نہیں سوچتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ اس بکری نے صحیح جواب نہیں دیا، اس نے حفاظت نہیں کی، جیسے بھی اس سے بکری گم ہوئی ہے، اس نے تھپڑ مارا اس لڑکی کو۔ صحابی رسول تھے، جب تھپڑ مارا تو پھر احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب جو تھا اس بچی کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس کے بدلے میں غلام آزاد کرنا چاہتا ہوں، اور وہ غلام جو ہے نا وہ مسلمان ہو جس کو میں آزاد کروں۔
تو مسلمان کو میں نے آزاد کرنا ہے، تو اب یہ بچی پتہ نہیں مسلمان ہے یا نہیں ہے، میری غلام لونڈی ہے، تو میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ مسلمان ہے یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس بچی سے کہ بیٹی اللہ کہاں ہے؟ پوچھا آپ نے اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اوپر ہے۔ اس میں اوپر اشارہ کیا آسمانوں میں ہے۔ تو آپ نے پھر پوچھا میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بس یہ دو باتیں آپ نے پوچھی، اور آپ نے فرمایا صحابی کو کہ یہ مومنہ ہے، یہ مومنہ ہے، تو اس کو آزاد کر کے اپنی قسم پوری کر سکتا ہے۔ تو اس نے اس لڑکی کو آزاد کیا۔ تو اس حدیث کے چلانے کا مقصد کیا ہے کہ اگر جو آپ کہتے ہو نا کہ یہ حضور سے مطلب ثابت ہے نا کہ آپ نے پوچھا بچی سے اللہ کہاں ہے، تو بچی نے کہا آسمانوں میں اوپر ہاتھ کیا، تو اگر یہ بات غلط ہوتی تو آپ اس کو منع کر دیتے، لیکن ذہن میں رکھیے کہ اللہ آسمانوں میں بھی نہیں سماتا، زمینوں میں بھی نہیں سماتا، اللہ کے لیے کوئی خاص جگہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سرکار نے فتاویٰ رضویہ شریف میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے لیے آپ کوئی جگہ معین مقرر نہیں کر سکتے، چاہے چھوٹی جگہ ہو یا بڑی جگہ ہو۔ تو جیسے قرآن فرماتا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف تم چہرہ کرو اللہ اس طرف ہے، یہ نظریہ ہونا چاہیے، اللہ کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ پہ سورۃ فاطر میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ پکڑے لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، پھر زمین پر کوئی آدمی چل نہ سکے، وہ اس کو دنسا دے، اس کو ختم کر دے، کیونکہ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، اور گناہوں کے پاداش میں اللہ پکڑے تو کون بچ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں بچے گا۔ فرمایا ما ترکا علی ظہرہا، زمین کی پشت پر کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی بھی نہ رہے، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اس نے پھر اجازت دی ہے کہ ایک خاص ٹائم تک تمہیں اجازت ہے، تم گناہ کرو، نیکی کرو، تمہیں ہم نہیں کچھ کہیں گے، تم چلتے رہو۔ یعنی اب دیکھو یہ اللہ کے لوگ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، کتنی توہین کرتے ہیں، کفریہ کلمات کرتے ہیں، لیکن زمین پر چلتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے تو کافر مغرور ہو جاتے ہیں، لوگ ظالم مغرور ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی ہم اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں، ہم کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کو نہیں پتا کہ اللہ نے خود فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت تک کے لیے ہم نے تمہیں مہلت دی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آ جائے گا، جب اینڈ ہو جائے گا کہ اب تم زمین پر نہیں چل سکتے، جب ہم پکڑنے لگیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور میں نے کب ان کو پکڑنا ہے۔ ہاں جی، تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ، یہ اس کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اپنی مخلوق کو وہ فوراً نہیں پکڑتا، ان کو مہلت دیتا ہے، گناہ کی بھی، پھر ان کو توبہ کرنے کی بھی مہلت دیتا ہے، ورنہ اس کل هو القادر، وہ قادر ہے اس بات پر کہ عذاب تم اوپر سے بھیجے، نیچے سے بھیجے، تمہارے اندر ایسی پھوٹ ڈال دے، ایسا اختلاف ڈال دے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے، بیٹا ماں کا دشمن ہو جائے، باپ بیٹے کا دشمن ہو جائے، اور ایک دوسرے کے دشمن ہو کر تم آپس میں ایک دوسرے کو ختم کرنے لگ جاؤ۔ ہاں جی، یہ اس کا فرمایا کہ یہ اس کی قدرت ہے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، یہاں سے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان کیوں ہوتے ہو کہ یہ دشمن، یہ کافر آپ کی دشمنی کرتے ہیں؟ آپ نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، اس وقت کافروں نے میرے رسول کے ساتھ کیا کیا۔ صالح علیہ السلام کی قوم جو قوم سمود تھی، اس نے صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی، اس نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ قوم لوط جو تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس نے کیا کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، اصحاب مدین نے کیا کیا۔
یعنی آپ ساری قوموں کا حال پڑھ لیں، اس تمام نے اللہ کے رسولوں کو اور اللہ کے بندوں کو جھٹلایا اور میری کتاب کو جھٹلایا۔ یہ کوئی نئے نہیں ہے، یہ آج آپ کو تکلیف دے رہے ہیں تو یہ انہی کی اولاد ہے، انہی کے ماننے والے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے یہ کام کر چکے ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے میرے محبوب بے شک ان لوگوں نے ان سے اگلوں نے جھٹلایا، جن کی پہلے لوگ تھے نا، انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر یہ میرا انکار بھی یہ کرتے ہیں تو دیکھنا میرا عذاب ان کو کیسے آئے گا۔ ہاں جی، حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اس میں صبر کی تلقین فرمائی رب تعالیٰ جل شانہ نے۔ آگے فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، فرمایا کہ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا، اولم یروا، کیا یہ نہیں دیکھتے ان پرندوں کی طرف جو ان کے اوپر صافات پر کھول کر اڑتے ہیں، ویقبضن، اور پھر پروں کو بند کر لیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ جو کافر لوگ ہیں یہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کا انکار کرتے ہیں؟ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ پرندے جو ہیں ان کے اوپر صبح و شام اڑتے ہیں، صافات، پروں کو کھول کر اڑتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، اور پھر پروں کو بند کر کے بھی اڑتے ہیں۔ نہ پروں کو کھولتے وقت گرتے ہیں زمین پر، اور نہ جب ان کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر اڑتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن، تو یہ گرتے کیوں نہیں؟ فرمایا ان کو نہیں روک رکھتا مگر اللہ رحمان، یہ ہماری قدرت سے ہوا میں، ورنہ آپ تھوڑی سی چیز جو ہے نا آپ ہوا میں پھینکو، دیکھو وہی آپ کے سر کے اوپر آ کے لگے گی، وہ زمین پر گرے گی، وہ اوپر نہیں ٹھہر سکتی۔ آپ پھینک کر دیکھ لو، آپ کوئی بھی چیز پھینکو گے وہ زمین پر گرے گی، آپ کے اوپر گرے گی، آپ کو زخمی کرے گی، یا کہیں بھی گرے گی، اڑے گی نہیں۔ لیکن یہ پرندے دیکھ لو کتنے وزنی بھاری پرندے دیکھ لو، ہلکے پرندے دیکھ لو، چھوٹے پرندے دیکھ لو، کمزور دیکھ لو، بڑے طاقتور پرندے دیکھ لو، یہ پر کھول کر بھی نہیں گرتے، اڑتے ہیں، اور پر جب بند کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ نہیں گرتے۔ ہاں جی، تو ان کو کون روکتا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو رحمان کے سوا اور کوئی نہیں روک رکھتا۔ اب پرندوں کو دیکھیں آپ چھوٹی سے چھوٹا پرندہ جو ہے نا وہ مکھی ہے، یہ جس کو آپ مطلب پرندہ تو نہیں کہہ سکتے، مکھی مچھر دیکھ لیں، اس سے تھوڑی بڑی چڑیا دیکھ لیں، ہر سائز کی چڑیا ہے، ہر سائز کے پرندے ہیں، اور یہ جو ہے نا ان کے پر اللہ نے کیسی ترتیب سے بنایا ہے۔ پھر آپ چیل کو دیکھ لیں، پھر آپ باز کو دیکھ لیں، شکرے کو دیکھ لیں، پھر آپ اس کو ایگل کو دیکھ لیں، گدھ کو دیکھ لیں آپ۔ ہاں جی، جو سب سے بلندی پر اڑنے والی ہے وہ کیا ہے؟ گدھ، وہ سب سے اونچا اڑنے والی ہے، اور اس کے پر وہ کئی دن جو ہے وہ اوپر رہتی ہے، تھکتی نہیں ہے، نہ وہ زمین پر گرتی ہے۔ ہاں جی، آپ اس دیکھ لیں، آپ ایگل کو دیکھ لیں تو جب یہ فضا میں ہوتا ہے تو یہ بادشاہ ہے فضا کا۔ ہاں جی، آپ اس کو ڈاکومنٹری روز دیکھتے ہیں، یہ کتنی بلندی سے اپنے شکار کو دیکھتا ہے، سمندر میں یا ہوا میں۔ اور ایگل کے علاوہ جو شکار کرنے والے پرندے ہیں وہ 395 مائل پر آور کی آواز سے حملہ کرتے ہیں اپنے شکار پر، اونچے سے، اور جب حملہ کرتے ہیں تو اپنے پروں کو سمیٹ لیتا ہے اور سیدھا تیر کی طرح جو ہے نا اتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے کہ 395 مائل، دیکھ لو کتنا تیز ہوگا جب وہ آتا ہے شکار پر، اور ہوا میں ہی اپنے شکار کا سر اتار دیتا ہے۔ اس کو کس نے طاقت دی ہے کہ وہ اتنی بلندی پر جا کر پھر پر بند کر کے وہ نیچے آتا ہے اور زمین پر نہیں گرتا، اپنے شکار پر سیدھا آتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی پرندے آپ دیکھ لو، بڑے بڑے پرندے دیکھ لو، چھوٹے دیکھ لو،
طاقت والے دیکھ لو، کمزور دیکھ لو، ان میں کوئی بھی جو ہے نا ہوا پر اڑتا ہوا گرتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اگر یہ ایسی کمزور بات ہوتی تو کیوں اللہ اپنی قدرت کا اظہار ان آیات کے ساتھ کرتا؟ فرمایا کیا انہوں نے اوپر پرندے نہ دیکھے؟ فوقہم صافات، جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے ہیں، وہ یک بدن، اور سمیٹے ہوئے بھی اڑتے ہیں، تو نہ پیر پھیلانے سے گرتے ہیں، نہ ان کو بند کر کے گرتے ہیں۔ ان کو کون روکنے والا ہے؟ ما یمسکہن، ان کو نہیں روکتا مگر رحمان۔ لیکن اسی کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فاطر کے آخری رکوع میں فرمایا کہ جو پرندوں کو روکتا ہے اسی نے آسمان کو بھی روکا ہوا ہے۔ آسمان کا تو کوئی پلر بھی نہیں ہے، تو آسمان کیسے کھڑا ہے اتنا بڑا؟ یہ کتنا وزنی ہے جو آسمان ہے، یہ کیسے کھڑا ہے؟ 7 آسمان کیسے کھڑے ہیں جو اتنے موٹے ہیں کہ 500 سال کا رستہ ہے ایک ان کی موٹائی میں بھی، تو یہ کیسے کھڑے ہیں؟ فرمایا کہ ان کو بھی اس ذات نے روکا ہوا ہے، اور تم اس کو تو تم دیکھتے تو ہو، لیکن تم پرندوں کو پہلے دیکھو، میری قدرت کا اظہار دیکھو، اس کو میری قدرت دیکھو کہ پرندے جو ہیں تمہارے سامنے روز اڑتے ہیں، وہ نہیں گرتے، ان کو ہم نے روکا ہوا ہے، اسی طرح ہم نے آسمان کو روکا ہوا ہے، وہ نہیں گرتا۔ ہاں جی، وہ نہیں گرتا۔ یہ سورہ فاطر میں رب تعالیٰ جل شان نے فرمایا، ہاں جی، بلکہ یہ آسمان نہیں، پرندے نہیں، بلکہ فرمایا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس جملے میں مفسرین نے ایک نئی بات لکھی، انہوں نے فرمایا کہ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، کہ اللہ اپنی مخلوق کے بنائے ہوئے جہاز، ان کو دیکھو کہ یہ پورا شہر لے کر 15 گھنٹے 16 گھنٹے اڑتا ہے۔ جب کبھی آپ سفر کرتے ہو، آپ نے کبھی دھیان مارا کہ کتنی مخلوق اس کے اندر ہے؟ یعنی پورا شہر ہے۔ 10 سیٹیں ہوتی ہیں جو ہم جس جہاز میں ہم عام سفر کرتے ہیں، یعنی 3 ادھر اور 3 ادھر اور 4 درمیان میں، جو 777 جو جیٹ ہے اس کے اندر 10 سیٹیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ کتنی ہوتی ہے، میرا خیال ہے 500 آدمی تو کم از کم یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہوگا۔ اگر 500 1000 آدمی 700 800 آدمی لے کر اڑتا ہے، پھر ان کا سامان جو ہے، جب غلام عباس آتا ہے تو کہتا نہیں 2 بکسے نہیں 4 ہونے چاہیے میرے۔ ہر آدمی کے کتنے بکسے ہوتے ہیں، کتنے ہیوی ہوتے ہیں۔ پھر کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، پھر جہاز کی اپنی چیزیں ہوتی ہیں، پھر دوسرا عملہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ یہ انجن اس کو قابو کر سکتے ہیں، انجن اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ یہ صرف ہمیں تھوڑا حوصلہ دینے کے لیے کہ انجنوں نے، اس ہوا نے اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ حقیقتاً اس کو کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، رحمان نے اس کو اٹھایا ہوا ہے۔ ورنہ کتنے جہاز ہیں جو گر جاتے ہیں۔ ہاں جی، یعنی آپ تصور کریں، ونڈو کھول کر دیکھیں، جب 15 گھنٹے جہاز چلتا ہے، نیچے سمندر ہے، اور اس پہ کتنا ڈر لگتا ہے بندے کو کہ انجن جو ہے نا وہ خراب ہوا نہیں، یعنی ایک پرندہ اگر انجن میں پھنس جائے، ہاں جی، پرندے کی کیا حیثیت ہے؟ میری بات سمجھتے نا؟ مجھ سے آپ اس معاملے میں بڑے زیادہ سمجھدار ہیں، میں تو اس معاملے میں کچھ نہیں جانتا۔ پرندہ میں نے سنا ہے کہ وہ انجن میں پھنس جائے، انجن ختم۔ تو اتنے 15 گھنٹے جو چل کر آتا ہے، کیا کوئی پرندہ رستہ میں نہیں آتا؟ تو آپ کو یقین کرنا پڑے گا اس جملے پر کہ ما یمسکہن الا الرحمن۔ یہ جہازوں کو، اتنے بڑے بڑے جو شپ چلتے ہیں سمندروں میں، یہ سیٹلائٹ جاتی ہے، یعنی یہ پورا فضا کو عبور کر کے چاند پر جا رہے ہیں، مریخ پر جا رہے ہیں، ہاں جی، اور اتنا چاہے جتنا مرضی انتظام کر لیں، لیکن ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزوں کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے۔
اس انہ بکل شیء بصیر میں یہ ساری ٹیکنالوجی آ جاتی ہے کہ جو بھی انسان بناتا ہے اور وہ ایک چیزوں کو ہوا میں چھوڑتا ہے، یہ رب کے فضل سے، اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے، اس کے کنٹرول سے یہ ساری چیزیں جا رہی ہیں، چل رہی ہیں اور آ رہی ہیں۔ ہاں جی، آگے جو تھا نا، جو کفار جو تھے نا، ان کو دو چیزوں پر بڑا مان تھا جس لیے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ ایک وہ کہتے تھے ہم بڑے امیر ہیں، ہم دولت مند ہیں۔ ہاں جی، ہم دولت مند ہیں، اور اس زمانے میں بھی جیسے آج کے زمانے میں امیر لوگ اور دولت مند ہیں جن کو اپنی دولت پر ناز ہے، اس وقت بھی لوگ اپنی دولت پر ناز کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ یعنی جب بدر میں آئے تو ایک ایک آدمی جو ہے نا 900 ہزار آدمی کا کھانا دیتا تھا کافروں میں سے، تو ان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، بڑا فخر تھا، ایک بات۔ دوسرا ان کو تھا اپنے بتوں پر بڑا فخر تھا کہ اگر ہم قیامت کو پکڑے گئے نا، ہمارے بت چھڑا لیں۔ ان دو چیزوں کا رد رب تعالیٰ اگلی دو آیتوں میں فرماتا ہے۔ فرمایا امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، فرمایا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے، تم طاقت کی بات کرتے ہو نا، تمہارا کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ اللہ تعالیٰ جب اپنے لشکر کو بھیجتا ہے نا تو پھر دکھاؤ تمہارا کون سا لشکر ہے۔ نمرود کے مقابلے میں رب تعالیٰ نے جب مچھر بھیجے تو اس نے کیا کر لیا تھا؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر جب پانی کا عذاب بھیجا تو قوم نوح نے کیا کر لیا تھا؟ قوم عاد پر ہوا کا عذاب بھیجا تو قوم عاد نے کیا کر لیا تھا؟ قوم سمود پر جب بارش اور بجلی کا آواز آیا بادل کا تو انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر ہوا کا اور جب وہ عذاب آیا تو اس نے کیا کر لیا تھا؟ تو یہی فرمایا امن ھذا الذی ھو جند لکم، کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ تو تمہارا یہ گھمنڈ جو ہے نا کہ ہم دولت مند ہیں، طاقتور ہیں، ہاں جی، فرمایا ان الکافرون الا فی غرور، کافر دھوکے میں ہی ہیں، ان کو یہ دھوکہ ہے۔ دوسرا فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، تم کہتے ہو نا کہ ہم امیر لوگ ہیں اور ہمارا لشکر بھی ہے، یہ بت بھی بچا لیں گے۔ فرمایا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر رب تعالیٰ اپنی روزی روک لے؟ اگر رب تعالیٰ روزی روک لے، روزی کیسے روکتی ہے؟ کہ وہ آسمان سے بارش روک لے، فصلیں نہیں اگیں گی نا، وہ دھوپ روک لے، دھوپ سے جو ہے یہ جو ہے فصلیں پکتی ہیں، چاند کی روشنی روک لے جس سے اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتا ہے اور وہ چیز بڑھتی ہے۔ اگر رب تعالیٰ آسمان سے بارش روک لے، سورج کی دھوپ روک لے، چاند کی روشنی روک لے، تو فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم، کون ہوگا تمہیں روزی دے ان امسک رزقہ، اگر رب تمہارا جو ہے تمہاری روزی روک لے۔ اللہ غنی، تمہارے یہ بت کیا کر لیں گے؟ تمہاری روزی دے گی تمہیں؟ ہاں جی، کیا کریں گے تمہارے؟ ہاں جی، یہ تو تمہیں کچھ کر نہیں سکتے، جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے وہ تمہارا دفاع کیسے کریں گے؟ بل لجوا فی عتو و نفور، بلکہ وہ سرکش، فی عتو، نفرت میں اور ڈھیٹھ بنے ہوئے ہیں۔ یہ سارے تمہارے جو بت ہیں یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو رب تعالیٰ تمہیں روزی دیتا ہے اور تمہیں جو ہے نا اس نے رزق دیا ہوا ہے، تمہیں طاقت دی ہوئی ہے، پھر اس کے مقابلے میں تم آتے ہو۔ ہاں جی، آگے فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، آخری آیت۔ اس میں فرمایا رب تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کافر کی اور مومن کی، کافر کی اور مومن کی۔ فرمایا دو آدمی ہیں، ایک آدمی ہے وہ جب چلتا ہے تو ڈرنک کی طرح چلتا ہے، جیسے ڈرنک لوگ ہوتے ہیں نا، پیے ہوئی، وہ ایک قدم ادھر رکھتا ہے تو دو قدم ادھر رکھتا ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے
کبھی اس دیوار سے ٹکراتا ہے، اور اگر آپ اس کو راستے میں دیکھ لیں، ایک عام آدمی دیکھ لے، نارمل آدمی دیکھ لے کہ ایک آدمی آ رہا ہے جو کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی آگے گرتا ہے، کبھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی ڈگمگاتا ہے، تو آپ کیا سوچتے ہو کہ یہ منزل مقصود تک پہنچے گا؟ ایک آدمی جانا چاہتا ہے اپنے گھر، لیٹ سے کہ اس کا گھر جو 1 میل دور ہے یا آدھا میل دور ہے، اور وہ جو ہے نا ایک قدم آگے چلتا ہے، 2 پیچھے چل کے گر جاتا ہے، پھر کبھی دائیں گرتا ہے، کبھی بائیں گرتا ہے، کبھی کسی چیز کو پکڑتا ہے، کبھی کس چیز کو پکڑتا ہے، تو آپ کیا سوچو گے؟ یہ پہنچ جائے گا؟ یہ نہیں پہنچے گا۔ اور ایک آدمی ہے جو چلتا ہے، سٹریٹ جاتا ہے، کوئی اس کو الجھن نہیں ہے، کوئی اس کا سار نہیں چکراتا، وہ سیدھا رستہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ فرمایا ان دونوں میں سے کون ہے جو منزل مقصود تک پہنچے گا، اور کون ہے جو رستے میں گر جائے گا؟ فرمایا کافر کی مثال یہ ہے جو ڈرنک آدمی کی طرح ہے، گناہ کرتا ہے رستے میں، کبھی کوئی گناہ، کبھی کوئی گناہ، کبھی کوئی گناہ، اس کا منزل مقصود تک جانے کا مقصد ہی نہیں ہے، نہ اس کو عقل ہے، نہ اس کو ہوش ہے، وہ اس طرح گرتا جاتا ہے۔ اور جو مومن ہے، جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ نہ دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے، اس کی سیدھی منزل ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس نے اس کو فالو کرنا ہے۔ فرمایا افمن یمشی مکبن علی وجہہ، کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلے، یعنی کبھی ادھر گرے پھر اٹھے، پھر کبھی دائیں گرے بائیں گرے، اپنے منہ کے بل گرے، افمن یمشی مکبن علی وجہہ، جو منہ کے بل گرے، اہدا، وہ ہدایت کے راستے چل رہا ہے، امن یمشی سویًا، یا وہ جو سیدھا چل رہا ہے، سویًا سیدھا چل رہا ہے، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ ان میں سے کون آدمی ہے جو ہدایت پر چلنے والا؟ وہ سیدھے راستے پر چلنے والا، یا جو ڈگمگا رہا ہے، کبھی منہ کے بل گر رہا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہے، یا وہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، قیامت کے دن کافروں کو منہ کے بل لٹایا جائے گا، ان کو منہ کے بل لٹایا جائے گا، گرایا جائے گا، عُمْيًا، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا، اندھے، بُكْمًا وَصُمًّا، گنگے اور بہرے ہو جائے۔ کافر گنگا بھی ہوگا، بہرا بھی ہوگا، اندھا بھی ہوگا، منہ کے بل اس کو گرایا جائے گا۔ مأواہم جہنم، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، پیر سے پکڑ کر اس کو گھسیٹ کر منہ کے بل اس کو جہنم میں گرایا جائے گا۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، ان کو جو ہے نا، ان کو بےزتی ان کی جو ہوگی نا، وہ اس میں اس کو، یعنی ان کو عزت کے ساتھ نہیں بھیجا جائے گا، ذلیل کر کے ان کو بھیجا جائے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، کافر جو ہیں نا ان کا حشر منہ کے بل ہوگا جہنم، یعنی ان کو پاؤں سے کھینچ کر منہ نیچے ہوگا، اس کو گھسیٹ کر ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہ بڑا برا جبری جگہ ہے اور گمراہی کا رستہ ہے، ان کا برا رستہ ہے۔ لیکن مومن کی مثال کیا ہے؟ پڑھیے سورۃ زمر، سورہ زمر کی آیت نمبر 73، فرمایا جب مومن کو وقت آئے گا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ہاں جی، جو ہے نا، جو متقی لوگ ہیں وہ جنت کی طرف گرو در گرو جائیں گے، ہاں جی، اور جب وہاں جائیں گے حتی اذا جاؤہا، جب قریب جائیں گے فتحت ابوابہا، جنت کے دروازے کے لیے کھول دیے جائیں گے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے لیے جو خزانچی اور جو گیٹ کیپر ہوں گے جنت کے، وہ کہیں گے السلام علیکم، وہ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم طبتم، ہاں جی، خوشی کے کلمے ہیں، خوش رہو، مبارک ہو،
اس طرح کے جملے بولیں گے ان کو جنتیوں کے لیے، فَادْخُلُوهَا خالدین، ہمیشہ کے لیے آ جاؤ اس جنت میں، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ سورۃ ملک جو ہے اب سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن کاش کہ ان کو ان کے ترجمے اور تفسیر کا علم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں اور ان آیتوں کا، ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے، رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ تو اب دیکھیے 2 منٹ میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کیا تم لوگ جو ہے بے خوف ہو گئے ہو، نڈر ہو گئے ہو اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ تمہیں زمین میں دھنسائے، ہاں جی، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، جب زمین تم دیکھتے ہو کہ زمین جو ہے یہ کانپ رہی ہے، یعنی زلزلے آ رہے ہیں، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے تم پڑھتے ہو روز، آج جو ہے فلاں شہر میں زلزلہ آیا، آج فلاں شہر میں زلزلہ آیا، اب فلاں شہر میں زلزلہ، کتنے لوگ مر جاتے ہیں، وہ زمین کانپتی ہے، ہاں جی، تو تم اس سے بے خبر ہو گئے ہو، تمہارے پاس زلزلہ نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم اس میں بے خوف ہو گئے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں اس بات کا۔ ام امنتم من فی السماء، یا تم جو ہے بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، کہ وہ تمہارے اوپر ہوا بھیجے یا بارش بھیجے یا آسمان سے پتھر بھیجے، جیسے قوم لوط پر بھیجے گئے، تم اس سے بھی بے خوف ہو گئے، تم تو ڈرتے نہیں ہو اس سے، کبھی خوف نہیں آیا تمہیں، اس سے معافی نہیں مانگی تم لوگوں نے۔ فَسَتَعْلَمُونَ کَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب جان لوگے کہ کیسا اس کا ڈرانا ہے، کہ عذاب اس کا کیسا ہے، وہ ذات کیسی سخت ہے، اور اس نے کیسا ڈرایا لوگوں کو، فرمایا نذیر جان لوگے تم کیسے ڈرانا ہے اس کا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، اے محبوب آپ فکر نہ کریے، آپ سے پہلے بھی جو ہے نا اگلوں نے جھٹلایا تھا انبیاء کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا ہوا میرا یہ انکار، یعنی یہ میرا انکار کرتے ہیں تو ان کو عذاب بھی ایسا ہی آئے گا۔ اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے جو پر پھیلائے اڑتے ہیں اور پر بند کر کے بھی پھرتے ہیں، یہ کیسی زمین پر کیوں نہیں گرتے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، نہیں روکا ان کو مگر، نہیں روکتا ان کو مگر رحمان، اللہ کے حکم سے یہ چل رہے ہیں۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے، یعنی جو مخلوق چیزیں بناتی ہے وہ اڑتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کے حکم سے نہیں گرتے، اگر اللہ چاہے اور وہ اس کا حفاظت نہ ہو تو ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ بھی وہ نہ چل سکے، وہ سارے زمین بوس ہو جائے، اللہ کی قدرت ہے۔ اس لیے جب جہاز میں اڑتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، مسلمان کو اس پر ایمان ہے۔ اب یہ کو جی کافر تو نہیں پڑھتے، تو آپ نے بتایا نا کہ ان کے لیے رب تعالیٰ نے ایک مدت تک رکھا ہے کہ اس مدت تک جو ہے نا تم جو مرضی کرتے رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن جب مدت ختم ہو جائے گی پھر کہیں گے ہاں آ جاؤ اب۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، جو کافر لوگ اپنے پیسے پر، اپنے بتوں پر بڑا اعتماد کرتے تھے، رب فرماتا ہے کہ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے؟ ہاں جی، تمہارے بت نہیں کچھ کر سکیں گے، بالکل نہیں کچھ کر سکیں گے، بلکہ یہ کافر جو ہے ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر دھوکے میں ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم، کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے، ان امسک رزقہ، اگر رب تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو کوئی ہے تمہیں روزی دینے والا؟ بل لجوا فی عتو منفور، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹھ بنے ہوئے ہیں۔ امن یمشی مکبا علی وجہہ، تو کیا ہوا، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندا چلے، کافر، وہ ہدایت پر ہے؟ امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، فیصلہ کرو کہ وہ ہدایت پر ہے جو اوندا گرتا ہے، یا وہ ہدایت پر ہے جو سیدھا چلتا ہے صراط مستقیم پر۔ تو جو سیدھا چلتا ہے صراط مستقیم پر وہی مومن ہے۔ کافر جو ہے دنیا میں یہاں اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ صحیح چل رہا ہے، تو ایسا نہیں سمجھو کہ وہ صحیح چل رہا ہے، وہ اپنے گناہوں میں کبھی جہنم میں گر رہا ہے، کبھی قبر میں گر رہا ہے، کبھی کس طرف گر رہا ہے، وہ طرح طرح کے گناہ کر رہا ہے، آپ کو وہ صحیح نظر آتا ہے، حقیقتاً وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہا ہے،
وہ ہدایت پر نہیں ہے. تو یہ کافر کی مثال رب نے دی ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جو ہے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.